الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة البقرة وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ ترجمہ: کوئی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ایک اہم نکتہ قرآن کو سمجھنے کا یہ ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور اسلام کی اشاعت کے دوران ہر وقت ہر موقع پر نازل ہوتا رہا، اور اس کے اندر اس زمانے کے اس وقت کے مسائل کو ڈسکس کیا گیا، اور اس کے اندر پچھلی قوموں کے حوالے بھی دیے گئے، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت کے اندر دیکھا کہ اللہ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، اور خدا نے پھر ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، اور پھر ان کو زندہ کر دیا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قصہ مسلمانوں کو سنایا، اور مسلمانوں کے سامنے اس وقت جو حالات تھے، اور جیسا ہم آگے آیتوں میں پڑھیں گے کہ طالوت اور جالوت کا ذکر آئے گا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے غزوہ بدر کی طرح کا ایک جو ہے وہ ایک جنگ تھی۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے، اور ان آیتوں میں جو ہم نے آج پڑھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، تو اب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے جو ہے وہ جی نہ چراؤ، اور جب موقع آئے کہ کفار کے ساتھ جو ہے جنگ ہو تو اس کے اندر جو ہے بہادری اور بہادری سے اور نڈر ہو کر جو ہے وہ لڑو، تاکہ جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو۔ اور اگر ڈر گئے تو اس سے موت سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ موت تو قلعوں کے اندر محصور اگر رہے انسان تو بھی آ کر رہے گی، اور جس کے لیے موت نہ لکھی ہو وہ میدان جنگ سے بھی واپس زندہ آئے گا۔ تو جان کے ساتھ اگلی آیت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنے مال سے بھی جو ہے وہ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے کوشش کرو، اور اس مال لگانے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمے قرض حسنہ لیا۔ گویا یہ ایک بہت بڑا رتبہ ہے کسی انسان کے لیے کہ اگر وہ اپنا مال لگائے اور اس مال کو اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ لے، تو پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دے گا واپس۔ اگر دنیا میں اگر آپ کسی بادشاہ کو یا کسی بڑے جو ہے انسان کو، کسی امیر انسان کو، کسی سیٹھ کو اس کے ساتھ جو ہے اس کو کوئی قرضہ دیں اور اس کا کوئی جو ہے حکم مانے، تو وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس سے بڑا چڑھا کر بدلہ جو ہے وہ دیتا ہے، کم سے کم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دے گا۔ لیکن جب معاملہ اللہ کا ہے تو یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ کتنا بڑھائے گا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے رزق کی تنگی اور جو ہے فراوانی، اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جو ہے وہ جانا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔